بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دست بازو سے اللہ کی دی گئی نعمتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے ایک واقعے سے ریلیٹڈ جو کہ پاکستان انڈیا کی پارٹیشن کے وقت پیش آیا۔ بیسیکلی یہ کہانی ہے ایک مسلمان لڑکی کی جس کو ہجرت کرنی پڑی کچھ ناگوار حالات میں۔ بیسیکلی اس کا گھر جو ہے وہ آکیوپائی کر لیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ خانہ جنگی کا دور تھا، ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم کا دور جو تھا وہ عام تھا۔ لوگوں نے بہت سی قربانیاں دی اس پارٹیشن کے دوران۔ تو اس لڑکی نے بھی جب ہجرت کی تو کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ اس کو اپنی فیملی سے جو ہے وہ جدا ہونا پڑا۔ مطلب کچھ حالات ایسے آ گئے کہ یہ اپنے خاندان سے جو ہے وہ بچھڑ گئی۔ تو جب رات کا وقت ہوا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اکیلی کدھر جاؤں، کیونکہ وہ حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ کوئی بھی موقع کا فائدہ جو ہے اٹھا سکتا تھا۔ تو اچانک اسے ایک مسجد نظر آئی، تو اس کے ذہن میں بھی باقی لوگوں کے ذہن کی طرح ایک خیال آیا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ میں سیف جو ہے وہ رہ سکتی ہوں۔ تو جب وہ مسجد کے اندر گئی تو وہاں پہ ایک کمرہ تھا جہاں پہ ایک نوجوان بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی مدرسے کا کوئی اسٹوڈنٹ وغیرہ ہے، کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو جب وہ اس کے پاس گئی تو اس سے کہا کہ مجھے آپ پرمیشن دیں کہ میں رات کو یہاں پہ اسٹے کر لوں، کیونکہ میں اور کسی کے گھر تو جا نہیں سکتی، کیونکہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ میں وہاں پہ سیف رہوں گی یا نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ سوچ کے میں یہاں پہ آئی ہوں۔ تو نوجوان لڑکے نے اس سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ یہاں پہ بالکل سیف ہیں۔ تو اس نے اس کو جگہ دی، مطلب جو رہنے کا کوئی چادر وغیرہ اور اس طرح کا کچھ سامان نہ اس کو دیا کہ آپ یہ رکھ لو اور یہاں پہ سکون سے آرام کرو، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو رات کو وہ نوجوان لڑکا اپنی جو ہے وہ علم کی روشنی حاصل کر رہا تھا، اسی میں ہی مصروف تھا۔ تو اس کی ایک دو بار اس لڑکی کے اوپر نظر پڑی اور شیطان نے اس کے دل میں کچھ عجیب سے وسوسے اور عجیب سے خیالات لانے سٹارٹ کر دیے، لیکن اس نے ایک اللہ کے لیے اپنے دل کو جو ہے وہ گناہ سے روکا۔ ایک دو دفعہ اس پہ نظر پڑی اور اس نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، اور یہ دل میں خیال آیا کہ اللہ کے لیے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک گناہ کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے سے روک دے۔ تو یہ خیال آتے ہی اس نے جو ہے وہ اس معاملے سے اس نے خود کو بچا لیا۔ تو صبح جب اس لڑکی کی آنکھ کھلی، صبح وہ رات آرام سے اس نے وہاں پہ اسٹے کیا اور بہت خود کو پرسکون پایا۔ تو اس لڑکی کے گھر والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ مسجد میں آ گئے، اور اس طرح سے وہ لڑکی اچھے سے اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی۔ تو کچھ دن بعد کیا ہوا کہ اس لڑکی کے جو والدین تھے، اس کے جو والد صاحب تھے، وہ اس لڑکی سے ملنے کے لیے مسجد میں آئے۔ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولے کہ میں بہت خوش ہوں آپ سے کہ آپ نے میری بیٹی کی حفاظت کی اتنے اچھے سے، اور میری ایک خواہش ہے کہ بلکہ میرے سے زیادہ میری بیٹی کی خواہش ہے کہ اس کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ تو اس لڑکے کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس نے لڑکی کو بھی دیکھ لیا تھا اور اس کا خاندان بھی بہت اچھا تھا، تو کافی وہ خوش ہوا اور مطمئن ہوا۔ تو اس سے شادی ہو گئی۔ جب اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تو جب وہ اس سے ملا تو پہلی بار اس لڑکی نے اس سے پوچھا کہ رات کو میں نے دیکھا کہ ایک دو دفعہ آپ کی نظر مجھ پر پڑی تھی، لیکن آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کی اور نظروں کو جھکا لیا، اور دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ آپ اپنی انگلیوں کو آگ کے اوپر جو موم بتی تھی اس کی آگ کے اوپر آپ بار بار اپنی انگلیوں کو رکھ رہے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا منطق ہے؟
تو اس لڑکے نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ عجیب طرح کے خیالات میرے دل میں لا رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے، کون سا تمہیں کسی نے کچھ کہہ دینا ہے، کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ تم گناہ کر لو۔ لیکن میں نے خود کو ایک وجہ سے یہ روکا کہ دیکھو یہ جو دنیا کی میں بار بار اپنی انگلیوں کو نا اس آگ کے اوپر رکھ رہا تھا کہ اور وہ جو تپش ہے اس کو محسوس کر رہا تھا، آگ کی تپش کو، اور یہ خیال بار بار اپنے دل میں لا رہا تھا کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے وہ اتنی زیادہ سخت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہ کی وجہ سے جہنم کی آگ میں ڈال دیا ہمیشہ کے لیے، تو میں کیسے برداشت کر پاؤں گا؟ یہ دنیا کی آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی جو کہ سمپل ایک موم بتی کی آگ ہے، تو میں اس جہنم کی آگ کو کس طرح سے برداشت کروں گا؟ تو میں بار بار اپنی انگلیوں کو نا اس آگ کے اوپر رکھ رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ سنیں آپ کی کس طرح سے ایک نوجوان اگر اللہ کی رضا کی خاطر خود کو جو ہے وہ گناہ سے روکتا ہے ایک اللہ کے لیے، اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے ایک اللہ کے لیے اس نے اپنے دل کی حفاظت کی، اپنی نظر کی حفاظت کی، تو اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ دنیا میں بھی اس کو وہ ایک چیز، وہ عورت اس کو ایک انعام کے طور پر کہہ لیں یا اس کو ایک حلال طریقے سے مل گئی، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کے لیے گناہ چھوڑا تھا تو اس کے لیے کتنا زیادہ اجر اور ثواب جو ہے وہ اسے دیا ہوگا۔ تو اگر ہم اس چیز کو لے کے یا اس طرح کے واقعات کو اگر ہم دیکھیں، سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں عطا کرتا ہے۔ ایک حدیث بھی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان اللہ کے لیے کوئی بھی گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز اس کو عطا کرتے یا پھر اس سے بھی بہترین اسے عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی غلط کام یا کچھ بھی برا کرنے سے پہلے ایک بار یہ سوچنا چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ایک میدان ہے جو اس دنیا کے بعد سچے گا، جس میں ہم جواب دے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اور کوئی بھی کام اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہمارے یہ خلوص دل سے ہماری یہ ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر ہمیں عطا کرتا ہے، اس جہان میں بھی اور وہ جہان جو اس جہان کے بعد ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔